آپ کے لیے لے کر آئی ہوں شکاریات سیریز میں ایک اور زبردست کہانی جس کا عنوان ہے شیر نے بندوق چلا دی۔ اس کے مصنف کا نام ہے کرنل ہنری ووڈ۔ یہ سن 1936 کا زمانہ تھا۔ صوبجات متوسط اور گرد و نواح کا علاقہ گھنے جنگلوں سے پٹا پڑا تھا، جس میں شیروں، تیندوؤں اور چیتوں کی افراد تھی۔ دور دراز سے کہنا مشق شکاری کھیلنے آیا کرتے تھے، جن میں ملکی بھی ہوتے تھے اور غیر ملکی بھی۔ 6 اکتوبر کی رات تھی۔ ایک چھوٹے سے ریلوے اسٹیشن پر مقامی افسر جنگلات نے 2 انگریز شکاریوں کا گاڑی پر استقبال کیا۔ جنگلات کے ریسٹ ہاؤس میں ان کے قیام کا انتظام تھا۔ ان انگریز شکاریوں کے نام مارگن اور جونز تھے۔ وہ تجربہ کار شکاری تھے۔ عرصے تک افریقہ کے گھنے جنگلوں میں ان کی بندوقوں کی گونج سنائی دیتی رہی تھی۔ اب انہیں شوق بلکہ موت یہاں کھینچ لائی تھی۔ رسمی تعارف کے بعد سلسلہ کلام چلا تو موضوع سخن انگریز ڈپٹی کمشنر کا وہ حکم نامہ تھا جو وہ محکمہ جنگلات کے افسر کے نام لائے تھے۔ جنگلات کے 2 افسر اس وسیع جنگل کے انچارج تھے۔ ان کا اپنا اپنا علاقہ تھا، لیکن یہ ہیڈ کوارٹر چونکہ ریلوے لائن کے ساتھ پڑتا تھا، اس لیے اس افسر کے توسط سے تمام احکام دوسرے افسر تک پہنچائے جاتے۔ اس حکم میں تحریر تھا کہ ان 2 شکاریوں کو دوسرے افسر جنگلات تک پہنچا دیا جائے۔ اس علاقے میں ایک آدم خور شیر اس وقت تک 3 انسانوں کو ہڑپ کر چکا تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے افسر ضلع سے فریاد کی تھی اور اس نے ان 2 شکاریوں کو غریب لوگوں کی مدد پر آمادہ کیا تھا۔ دوسرے دن دوسرے افسر جنگلات سے رابطہ کیا گیا۔ چوتھے دن ایک بند موٹر کار جنگل کی ٹیڑھی میڑھی سڑکوں پر اچھلتی انہیں منزل مقصود پر لے جا رہی تھی۔ اس افسر جنگلات نے ریسٹ ہاؤس میں شکاریوں کی رہائش کا انتظام کیا تھا، لیکن شکاریوں نے چند منٹ میں اس گاؤں تک پہنچنے کی خواہش کی۔ پیشتر اس کے کہ افسر جنگلات گاؤں کے مکھیا کو بلواتا، وہ گاؤں پہنچ کر مکھیا کے سامنے بیٹھے شیر کے ظلم و ستم کی تفصیلات سن رہے تھے۔ شکاریوں کی آمد کی خبر گاؤں میں پھیل گئی اور لوگ مکھیا کے ڈیرے کی طرف امڈے چلے آ رہے تھے۔ جنگلات کے دفتر کا ایک اہلکار گاؤں والوں کے تاثرات کو انگریزی میں ترجمہ کر دیتا اور شکاریوں کا مطلب لوگوں کو سمجھاتا۔ مکھیا نے بتایا کہ پہلا واقعہ ایک لکڑہارے کا تھا جو اپنی کلہاڑی اور رسی لے کر جنگل میں آ گیا تھا، مگر شام کو واپس نہ آیا۔ دوسرے دن گاؤں کے جوان کلہاڑیوں اور بلموں سے مسلح اس کی تلاش میں نکلے۔ جوہر سے ذرا پرے کلہاڑی اور رسی پڑی تھی اور خون کے دھبے ایک طرف رہنمائی کر رہے تھے۔ لوگ ان دھبوں کے پیچھے چل پڑے۔ گھنی جھاڑیوں میں لکڑہارے کی لاش پڑی ملی۔ شیر نے اس کا پیٹ پھاڑ دیا تھا اور انتڑیاں باہر پڑی تھیں۔ دل، جگر، پھیپھڑے اور نرم گوشت شیر نے کھا لیا تھا۔ دوسرا واقعہ ایک نوجوان عورت کا تھا۔ وہ اپنے خاوند رامو کے لیے کھیتوں میں روٹی لیے جا رہی تھی۔ کھیت جنگل کے نزدیک پڑتے تھے۔ کھیتوں کی طرف ایک ٹیڑھی سی پگڈنڈی جاتی تھی۔ راستے میں ایک پتھریلا سا ٹیلہ تھا جس کا رقبہ 1 ایکڑ کے قریب تھا۔ اس پر کانٹے دار جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ چنانچہ پگڈنڈی اور کھیتوں کے درمیان یہ ٹیلہ اوٹ بن کر رہ گیا تھا۔ رامو نے رندی ہوئی آواز میں بتایا کہ وہ کھیتوں میں کام کر رہا تھا جب اس نے دور سے دیکھا کہ اس کی بیوی روٹی سر پر رکھے کھیتوں کی طرف آ رہی ہے۔ چند منٹوں بعد وہ ٹیلے کی اوٹ میں ہو گئی۔ وہ منتظر رہا۔ بہت دیر بعد جب وہ ٹیلے کی اوٹ سے نہ نکلی تو اسے فکر لاحق ہوئی۔ زیادہ انتظار بے سود تھا۔ وہ لاٹھی لیے ٹیلے کی طرف بھاگا۔ اسے بھاگتا دیکھ کر ساتھ والے کسان بھی دوڑے۔ ٹیلے کی اوٹ میں پہنچے، وہاں اس کی بیوی کی لاش پڑی تھی۔ آنکھیں خوف سے کھلی تھیں۔ شیر کا کاری وار سامنے چھاتی پر پڑا اور اپنا کام کر گیا تھا۔ شاید کسانوں کے شور نے شیر کو لاش سے فائدہ اٹھانے کا موقع نہ دیا تھا اور وہ جنگل میں روپوش ہو گیا۔ یہ نوجوان پاگل ہوا جا رہا تھا۔ اسے کئی دفعہ صرف ایک بلم لے کر جنگل میں گھستے ہوئے روکا گیا۔ اس نے شکاریوں کو بتایا کہ جب تک شیر ختم نہیں ہو جاتا وہ شکاریوں کے ساتھ رہے گا۔
تیسرا واقعہ بھی اسی روز پیش آیا۔ ایک لڑکا اپنی بھینسوں کو چرانے اور پانی پلانے جنگل کے نزدیکی حصے میں لے گیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی چل پڑا۔ جب یہ دونوں بھینسوں کو گاؤں کی طرف واپس لا رہے تھے تو بھینسوں نے یکلخت خوف و ہراس سے بھاگنا شروع کر دیا، بیشتر اس کے کہ وہ آدمی خود کوئی بچاؤ کی تدبیر کرتا۔ شیر عقب سے اس کی گردن اڑا چکا تھا۔ بچہ خوف و ہراس کی تصویر بنا گاؤں پہنچا تو لوگوں کو خبر ملی۔ ایک گروہ ڈھول بلموں اور کلہاڑیوں سے مسلح موقع پر پہنچا۔ وہاں صرف خون پڑا تھا، لاش نہ تھی۔ وہ خون کے دھبوں کی سمت میں بڑھتے گئے تو لاش ایک گھنی جھاڑی میں ملی۔ شیر ابھی شاید گرم گرم خون پی رہا تھا کہ لوگ پہنچ گئے اور شیر بھاگ گیا۔ اس گاؤں کا منظر اور حدود اربا بتانا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ یہ گاؤں جنگل کی جنوب مشرقی حد پر واقع تھا۔ جنگل اور گاؤں کے درمیان ایک گہرا اور بہت بڑا جوہڑ تھا۔ کھیت جوہڑ اور گاؤں کی آبادی کے درمیان تھے، لیکن جنگل کی آخری حدود کو جنگل سے صاف کر کے کھیت بنائے گئے تھے اور محکمہ جنگلات کو معمولی فیس دے کر لوگ بہت فائدہ اٹھاتے تھے۔ گاؤں کی شمالی اور مشرقی جانب سے جنگل کے درمیان پہلے سرکنڈوں سے پر ایک کچی سڑک تھی، پھر کھیت اور اس کے بعد جوہڑ کی کم چوڑی لیکن زیادہ گہری شاخ اور جنگل۔ تینوں واقعات جنگل کے اسی مشرقی کونے میں ہوئے تھے۔ یہ گاؤں بہت بڑا تھا مگر لوگ غریب تھے۔ صرف 1 درجن مکان پکے تھے، باقی کچے مکان تھے یا گھاس پھوس اور سرکنڈوں کی جھونپڑیاں تھیں۔ مکھیا نے شکاریوں کے لیے ایک صاف ستھرا مکان خالی کرا دیا۔ رامو بھی ان کی مدد کو آ گیا۔ ان کی ضروریات زندگی گاؤں والے مہیا کرنے لگے۔ اب مارگن اور جونس شیر کو ختم کرنے کے متعلق صلاح و مشورے کر رہے تھے۔ مارگن کی رائے میں شیر آدم خور بن چکا تھا، اس لیے اسے صرف انسانی گوشت اور خون کی بھوک تھی، لیکن جونس کا خیال تھا کہ چونکہ پچھلے 14 دنوں سے کوئی انسانی جان ضائع نہیں ہوئی، اس لیے شیر کا گزارا یقیناً دوسرے جانوروں پر ہے۔ جونس کی اسکیم کے مطابق ایک مچان بڑے مضبوط درخت پر وہاں باندھا گیا جہاں شیر نے 2 مرتبہ لاش چھپائی تھی۔ سرے شام ایک بچھڑا لا کر باندھ دیا گیا۔ مارگن اور جونس ہلکا سا کھانا کھا کر گرم چائے سے بھری 2 تھرموس بوتلیں اور رائفلیں لیے مچان پر بیٹھ گئے۔ رامو کو ایک سیٹی دے دی گئی تھی کہ فائر ہوتی لوگوں کو بلا لے۔ رات 11 بجے تک کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ چاند نکل چکا تھا، چاندنی میں ہر چیز نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں شیر کی دھاڑ سنائی دی۔ بچھڑے نے رسہ توڑانے کی کوشش کی مگر رسہ مضبوط تھا۔ بیچارہ زور لگا لگا کر بے بس ہو گیا۔ دونوں شکاریوں نے غور سے دیکھنا شروع کیا۔ مارگن آرام اور سکون کے ساتھ بیٹھا رہا، لیکن جونس کی نبض تیز ہو چلی تھی۔ شیر پھر دھاڑا، اس دفعہ آواز ذرا قریب تھی۔ اب شیر پھر دھاڑا اور بچھڑا پھر بدکنے لگا۔ مارگن نے شیر کو سامنے سے آتے دیکھا۔ شیر آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ چاند کی روشنی میں مارگن نے دیکھا وہ بائیں ٹانگ سے لنگڑا کر چل رہا تھا۔ شیر نے بچھڑے پر نظر ڈالی، چند قدم بڑھائے اور ٹھٹک کر رک گیا۔ اب شیر ایک نظر بچھڑے کو دیکھتا اور پھر گھوم کر پیچھے دیکھتا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس نے شکاریوں کی بو پا لی ہو۔ جونس نے اشاروں میں بتایا کہ یہ نادر موقع ہے، ممکن ہے شیر پلٹ جائے، لیکن مارگن فائر کرنے پر راضی نہ تھا۔ چند منٹ بعد شیر پلٹ گیا اور جدھر سے آیا تھا اسی سمت لوٹ گیا۔ جونس بے قرار تھا۔ اس نے مارگن سے شکوہ کیا مگر مارگن کی رائے اب بھی یہی تھی کہ پہلے ہی کسی اناڑی شکاری کی غلطی نے شیر کو آدم خور بنا دیا ہے۔ ہمارا فائر اول تو اثر نہ کرتا، اگر کچھ اثر ہوتا بھی تو مہلک نہ ہوتا اور شیر پھر کبھی اس طرف رخ نہ کرتا۔ 2 راتیں اور گزر گئیں۔ ایک شام بچھڑا پھر وہیں باندھ دیا گیا۔ مارگن، جونس اور رامو نے رات آنکھوں ہی آنکھوں میں کاٹ دی لیکن شیر نہ آیا۔ البتہ اس کی دھاڑ سے رات بھر جنگل گونجتا رہا، پرندے پھڑپھڑاتے رہے اور جانور ڈرے ہوئے ادھر سے ادھر بھاگتے رہے۔ چوتھی رات پھر مارگن اور جونس مچان پر آ بیٹھے۔
ابھی مشکل سے رات کے 11 بجے ہوں گے کہ گاؤں سے شور اٹھا۔ مارگن جونز نے ٹارچ سے روشنی پھینکی، لیکن فاصلہ زیادہ تھا اس لیے کچھ نظر نہ آ سکا۔ البتہ دور تاریکی میں جنگل کے مشرقی حصے کی طرف مشعلیں بڑھتی نظر آئیں۔ رامو کہتا تھا کہ شیر نے گاؤں پر حملہ کر دیا۔ جونز کا خیال تھا کہ اب مچان پر بیٹھنا بیکار ہے، لیکن مارگن محتاط رہنا چاہتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ حملہ اسی شیر نے کیا ہے، یا یہ کوئی دوسرا شیر بھی ہو سکتا ہے۔ اس بات کا بھی امکان تھا کہ یہ شیر گھات میں ہو اور اترتی ان پر حملہ کر دے۔ عجب تذبذب اور پریشانی کا عالم تھا، لیکن مارگن کی ایک رائے کے مقابل جونز اور رامو کی دو رائے تھیں۔ رامو اشاروں ہی اشاروں میں اپنا کام کر رہا تھا۔ آخر مارگن اور جونز نے فیصلہ کیا کہ مارگن آگے اور رامو درمیان میں اور جونز پیچھے چلے، لیکن بہت محتاط، خواہ دیر ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اس طرح آہستہ آہستہ یہ لوگ گاؤں پہنچے۔ وہاں کوہرام مچا ہوا تھا، عورتیں رو رو کر ہلکان ہو رہی تھیں۔ ان تینوں نے اسی سمت سے جنگل میں گھسنے کا فیصلہ کیا، لیکن مشعلیں واپس آتی معلوم ہوئیں۔ رامو نے انگریز شکاریوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ گاؤں کی بیرونی جانب گھاس پھوس کی جھونپڑی میں ایک 14 سالہ لڑکا سو رہا تھا، جسے شیر گھسیٹ کر جنگل میں لے گیا تھا۔ جنگل سے واپس آنے والی پارٹی نے لڑکے کی لاش اٹھا رکھی تھی۔ سر پھٹ گیا تھا، جگہ جگہ سے کھال ادھڑ گئی تھی، ایک بازو غائب تھا، شانوں پر گہرے داغ تھے۔ خطرہ بڑھ گیا تھا۔ گھاس اور سرکنڈے سے بنی ہوئی جھونپڑی کے مکینوں میں کہاں جان تھی جو شیر کا مقابلہ کرتے؟ ان میں سے نصف میں تو سرے سے کوئی دروازہ ہی نہ تھا۔ صورتحال تشویشناک تھی۔ شیر بھوکا تھا، لیکن گاؤں بھر میں بچاؤ کا کوئی انتظام نہ تھا۔ مکھیا نے جنگل کے مشرقی حصے پر الاؤ جلوا دیا اور گاؤں والوں کا پہرا لگا دیا۔ پہرے دار رات بھر لکڑیاں الاؤ میں ڈالتا اور اونچے اونچے سروں میں آواز بلند کرتا رہتا۔ مارگن اور جونز پریشان تھے۔ آدم خور کو جلدی ختم کرنے کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ دوسرے دن کسان حسب معمول کام کے لیے چل نکلا۔ ایک کسان 12 بجے تک کھیت میں نہ پہنچا۔ دوسروں نے سمجھا کہ شاید وہ کام پر نہ آئے گا۔ 12 بجے اس کی بیوی روٹی لے کر پہنچی تو معلوم ہوا کہ وہ تو نور کے تڑکے گھر سے نکل کھڑا ہوا تھا۔ اب ڈھونڈیا پڑی اور تلاش بسیار کے بعد اس کی لاش سرکنڈوں کے جھنڈ میں ملی۔ لاش چوتھائی کے قریب کھائی جا چکی تھی۔ مارگن اور جونز کو معلوم ہوا تو انہیں روشنی کی کرن نظر آئی۔ انہوں نے رائے دی کہ صرف 24 گھنٹوں کے لیے لاش کو وہاں رکھا جائے اور اس دوران میں گاؤں والے مردہ آدم خور ان سے آ کر لے لیں، لیکن اس پر کوئی راضی نہ ہوا۔ مکھیا نے اپنا پورا رسوخ استعمال کیا، مگر کسان کے لوائقین کی رائے میں لاش کو ختم کرنے سے پیشتر شیر کو ختم کرنے سے پیشتر لاش کا کریا کرم ضروری تھا۔ یہ تو جذبات کی بات تھی۔ گھر والے اپنے آدمی کی لاش کیوں کر جنگل میں پڑی رہنے دیتے؟ لاش اٹھا لی گئی۔ رامو نے پیشکش کی کہ وہ لاش کی جگہ لیٹے گا، البتہ وہ اپنا بلم اور شکاریوں کی ٹارچ ضرور رکھے گا، تاکہ اگر مارگن اور جونز اس کی حفاظت نہ کر سکے تو یا تو وہ خود شیر کو ختم کر دے یا خود ختم ہو جائے۔ رامو اپنی بیوی کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ رامو سر شام دم ساتھ کر سرکنڈوں کے جھنڈ میں اس طرح لیٹ گیا کہ اس کا سر جھاڑی کے اندر اور ٹانگیں باہر تھی۔ مچان بنانے کے لیے سامنے ایک مضبوط درخت کا انتخاب کر لیا گیا اور مارگن اور جونز نے مچان پر اپنا ڈیرا ڈال دیا۔ آج رات قدرے تاریک تھی۔ انہیں رہ رہ کر رامو کی بہادری پر تعجب ہوتا تھا۔ رات کے 10 بجے ہوں گے کہ شیر دھاڑا اور ذرا دیر بعد شیر کی آواز ذرا نزدیک آ گئی۔ رامو کی گرفت بلم پر اور شکاریوں کی گرفت بندوقوں پر سخت ہو گئی۔ مارگن اور جونز نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا۔ سرکنڈوں کی وجہ سے نظر میں کچھ نہ کچھ رکاوٹ پڑتی تھی، تاہم رامو سامنے پڑا دکھائی دیتا تھا۔ رات بھر یہی منظر رہا۔ شیر نزدیک نہ پھٹکا۔ شاید اسے خطرے کا احساس ہو گیا تھا۔ صبح کی پہلی کرن کی روشنی میں مارگن اور جونز درخت سے اترے، رامو کو ساتھ لیا۔ جونز اب لاپرواہی کے موڈ میں تھا۔ اس کی رائے میں شیر راستہ چھوڑ کر دوبارہ جنگل کی طرف جا چکا تھا، ورنہ وہ باقی ماندہ نصف لاش کو ضرور کھانے آتا۔
مارگن کو اختلاف تھا، اس کے خیال میں شیر کہیں نہ کہیں نزدیک تھا، عین ممکن ہے وہ سرکنڈوں کے جھنڈ ہی میں موجود ہو۔ یہی باتیں کرتے وہ گاؤں کی طرف چلے۔ راستہ صاف نہ تھا، سرکنڈوں اور بڑی بڑی گھاس سے وہ الجھ کر رہ جاتے تھے۔ جونس آگے تھا، درمیان میں رامو اور پیچھے مارگن۔ جونس نے اپنے ہاتھ لبلبی سے ہٹا دیے تھے۔ گاؤں چند گز کے فاصلے پر رہ گیا تھا کہ اچانک شیر آ گیا۔ وہ یقیناً شکاریوں کی بو پر آیا تھا، اس قدر تیزی سے آیا کہ شکاریوں کو سنبھلنے کا بھی موقع نہ ملا۔ ان پر شیر کی دہشت طاری ہو گئی۔ بجلی کی سی تیزی سے شیر نے جونس پر حملہ کر دیا۔ فاصلہ تو کوئی تھا ہی نہیں۔ جونس اس غیر متوقع حملے سے بوکھلا گیا۔ اسے شیر کا کھلا منہ 2 قدم کے فاصلے پر اپنی سمت بڑھتا نظر آیا۔ رائفل سے نشانہ لینے کا موقع ہی نہ ملا۔ جونس نے رائفل اس طرح پکڑ رکھی تھی کہ بٹ سے فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا۔ ایک لمحہ باقی تھا، پیشتر اس کے کہ مارگن گولی چلاتا۔ جونس نے رائفل کا بٹ شیر کے منہ میں ڈال دیا۔ رائفل کا سیفٹی کیچ آگے تھا۔ معلوم نہیں شیر کے دانت سے یا جانے کس طرح رائفل چل پڑی۔ رائفل کی نالی جونس کی طرف تھی۔ گولی جونس کی کھوپڑی سے پار ہو گئی۔ شیر اسی جسٹ میں جونس کو اپنے ساتھ لیے آگے جا گرا، اور پیشتر اس کے کہ وہ پھر اٹھے، مارگن نے شیر پر فائر کر دیا۔ پھر یکے بعد دیگرے اس نے 4 گولیاں چلائیں۔ تھوڑی دیر بعد وہاں 2 لاشیں پڑی تھیں، ایک آدم خور شیر کی اور دوسری جونس کی، لیکن شیر اپنے شکاری کو مار گیا تھا۔ گاؤں والوں نے جونس کے مرنے کا اتنا ماتم نہ کیا جتنا آدم خور شیر کے مرنے کی خوشی منائی۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سیاہ چیتا، لاہور، سن 1975۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور میرے اس ننھے سے چینل کو بھی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔